السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 4 اگست کی کال لے کر۔ اچھا جناب، سب میں پہلے تو ماشاءاللہ آج مارکیٹ نے سیلیبریٹ کیا ہے ڈالر کی ویکنس کو اور پاکستانی روپیز کی اسٹرینگتھ کو۔ آپ نے کل دیکھا ہوگا کہ میں کل اسکرپٹ کال دیتے ہوئے یہ بات کہہ رہا تھا کہ انڈیکس میں کے برخلاف اسٹاکس کافی بلش ہیں۔ بہت سارے اسکرپٹ ایسے تھے جو بلش تھے، جن کی آپ کو کال بھی دی گئی اور ان کے ٹارگٹ بھی اچیو ہوئے۔ مڈ ڈے کال میں ہم وہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اچھا، 40,287 کے اوپر میرا آپٹیمزم تھا اور میں زیادہ سے زیادہ دیکھ رہا تھا 40,670 40,741 تک مارکیٹ جائے گی، مگر جناب مارکیٹ وہاں سے 500 پوائنٹ اوپر چلی گئی میرے ٹارگیٹ سے۔ 41,208 کا ہائی، 41,069 کی کلوزنگ، اوور آل 877 پوائنٹس کا اضافہ، اور والیوم اگر کل سے کمپیئر کروں تو 82.22% کا اضافہ۔ تو اٹ واز این امیزنگ سیشن ٹوڈے، امیزنگ سیشن، بہت انجوائمنٹ تھی۔ آپ کے سامنے چارٹ موجود ہوگا، ذرا دیکھیے چارٹ کو، جس سے آپ کو تھوڑا سا سمجھ آئے گی کہ کس وقت مارکیٹ میں ایکسائٹنگ انٹریز لی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے مارکیٹ کا آغاز 40,287 کے اوپر ہوتا ہے، وچ واز اے کلیئر انڈیکیشن کہ بھائی آپ بلش رہو۔ پھر 40,741 اور 670 جس کو ہم ٹارگٹ کہہ رہے ہیں وہ اچیو ہو جاتا ہے جناب 12 بجے۔ ویسے تو پہلی دفعہ اس کو ٹیسٹ وہ کرتا ہے اراؤنڈ 11:15 بجے، مگر 11:15 بجے سے 12 بجے تک ٹارگٹ ایریا میں ہی مارکیٹ ہے۔ تو اس کا واضح ثبوت یہ مل جاتا ہے کہ بھائی اسٹاپ لاس ٹریل کر لو۔ اب اگر اس کے اوپر گئی، مارکیٹ نے نیا ہائی بنایا تو نیا طوفان اور مارکیٹ نے بنایا، اور مارکیٹ وہاں سے سیدھا اٹھی اور 41,208 کا ہائی بنا دیا۔ اور ویسے تو ہم بات کر چکے تھے مڈ ڈے کال ویڈیو میں جو آپ کو دی گئی تھی، مگر بعد میں نے میرے خیال میں 2:30 بجے ہوں گے یا 2 بجے، مجھے ٹائم یاد نہیں ہے، جب آپ کو میں نے مشورہ دیا 41,052-17 والا جو لیول ہے، اس کے نیچے ایکسپیکٹ کرو کہ آج کی پروفٹ ٹیکنگ، ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، وہ آج کی پروفٹ ٹیکنگ ہوگی اور بائی بیک بھی کر سکیں گے۔ ہاں اگر 40,670 741 توڑا تو پھر وہ تھوڑی پریشانی ہوگی۔ تو ماشاءاللہ مارکیٹ نے 41,000 کو آنر کیا اور کلوزنگ اس کے آس پاس ہی آئی ہے 41,069 پہ۔ تو اوور آل بڑا ہی شاندار سیشن رہا۔ اور سب میں اچھی بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ بڑا ہی لاؤڈ سیشن تھا، جو واضح طور پہ آپ کو آوازیں دے رہا تھا کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اب میں نے یہ کرنا ہے، کوئی اس کے اندر سرپرائزز نہیں تھے۔ اچھا جناب، پریسائز لیول ٹیبل اپڈیٹ ہو چکی ہے، آگے چلیں۔ یہ اسلام آباد والے پروگرام کی جو کورس آؤٹ لائن ہے وہ دکھائی ہے آپ کو میں نے۔ اچھا جناب، پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بڑی ایکسائٹنگ سچویشن ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں۔ اور یہاں پر میں ایک بات آپ لوگوں کو یاد دلانا چاہوں گا اور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ پچھلے ویک میں 1-2 جگہ میں نے یہ بات کہی کہ مارکیٹ بیزار ہے، اور مارکیٹ جو ہے، جو ڈپریس سینٹیمنٹ ہیں اور نگیٹو ڈیولپمنٹس ہیں پولیٹیکل اور بہت ساری چیزیں، اب اس کو شاید اگنور کرنے پہ آ جائے، کیونکہ نیچے جانے کی گنجائش بنا نہیں پا رہی مارکیٹ۔ کیونکہ ہم نے دیکھا جو بتدریج مارکیٹ نے باٹم ٹریل کیا، امپروو کیا، کہ 39,500 کا لو بنا، 540 کا، پھر 40,000 کو سیکیور کیا، یعنی کہ 39,500 کا پہلا باٹم بنایا اس نے، پھر 40,000 کو باٹم بنایا، اب تیسرا باٹم اس نے 40,741 سے 655 ایریا کو بنانا ہے۔ مگر جو آج کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کو کہتے ہیں نا کہ ڈبل پروموشن،
ڈبل پروموشن مارکیٹ کو مل جائے گا کہ مارکیٹ کو شاید 40,741,655 کا باٹم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وہ ہو سکتا ہے 41,000 کو باٹم بنا لے, این ممکن ہے. بہرحال تو وہ جو میں نے اگنور کرنے کی بات کی تھی وہ واضح نظر آ رہی ہے. پھر ماشاءاللہ کرنسی کی اسٹرینگتھ جو ہے وہ فردر سپورٹ کر گئی. تو اب یہ ہے کہ پراپر جو اکنامک ایشوز ہیں, اللہ کرے کہ مارکیٹ اسی کو فوکس کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پراپر جسٹیفیکیشن اور انٹرپریٹیشن موجود ہو, اس نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو, جو بھی ڈیولپمنٹ ہے. کل میں یہ کہ آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس آیا ہے اس پہ اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ کل کسی ممبر کو میں نے انہوں نے شارٹ کیا تھا, مجھے میسج کیا تھا, تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی شارٹ سے نکل جائے. وہ پروفٹ میں ہی تھے. کل انہوں نے بالکل ٹاپ پہ جا کے شارٹ کیا تھا. میں نے کہا کچھ لے وے کے نہیں جانا آپ نے, کیونکہ مارکیٹ جو ہے بہت ساری چیزوں کو سمجھ رہی ہے, اور پراپر انٹرپریٹیشن جب آتی ہے تو وہ مارکیٹ کی ڈائریکشن ہوتی ہے. تو فی الوقت تو ایسا لگتا ہے کہ روپی کی جو اسٹرینگتھ ہے مارکیٹ میں, اس کی ایکسائٹمنٹ ہے. اور آنے والے دنوں میں ہمارے پاس سب میں اہم ڈیولپمنٹ IMF کا قسط کا ریلیز ہونا ہے کہ وہ قسط ہمیں مل جائے. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. بلز جو ہیں بہت کریزی ہیں. 41,430 491 ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے. یہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ ہے 41,430 سے 490 کا, اور ہمارا زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹ 41,750 675 ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے ٹارگیٹ سیٹنگ میں میں ہمیشہ ریالٹی بیس رہنے کی کوشش کرتا ہوں. بے شک آج مارکیٹ میرے ٹارگیٹ سے 500 پوائنٹ اوپر گئی ہے, جس سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں یہ سوچوں میرا ٹارگیٹ جو ہے اور آگے ہونا چاہیے تھا, میں ایگزیجریٹڈ ٹارگیٹ بناؤں. دیکھیے مارکیٹ سے کوئی بھی لڑ نہیں سکتا, نہ میں نہ آپ. مارکیٹ میں پازیٹیو سینٹیمنٹ آئے اور پھر اس کے اوپر بلز کا مومنٹم بنا, تو وہ جو لائیو مومنٹم بن رہا تھا اس کو ڈیڈ چارٹ پہ گیج نہیں کیا جا سکتا. تو میں تو آپ کو پیور ٹیکنیکل پاسبلٹیز بتاتا ہوں. تو میرا پہلا ٹارگیٹ 41,430 491 ہے, اور زیادہ سے زیادہ 41,750 675 ہے. اب بھلے کل 44,000 جائے, آئی ڈونٹ مائنڈ. مارکیٹ اگر 40,133 کے نیچے ٹریڈ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, چھوٹی موٹی ایگزاسشن ہے. ٹھیک ہے. 41,052 17 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے تو تھوڑا سا کنسرن پیدا ہوگا, تھوڑا سا کنسرن. مگر وہ کنسرن اس وقت تک صرف کنسرن مطلب تھوڑا بہت رہے گا جب تک 40,741 655 ایریا سیکیور ہے. تو میں ڈپ پر بھی بائی کر لوں گا, پریشان نہیں ہوں گا. ہاں 40,655 توڑ دے تو پھر میں پریشان ہوں گا کہ اوہ بیئرز آر بیک. ٹھیک ہے جی. تو اور اگر کل مارکیٹ 40,133 کے اوپر ہی ٹریڈ کرتی ہے تو اسٹے آپٹیمسٹک. مطلب آپ جو ہے یہ 40 نہیں ہے, سوری 41,000 ہے, میں تھوڑا غلط بول گیا. 41,133 کے اوپر اگر ٹریڈ کرتی ہے تو ہم آپٹیمسٹک ہی رہیں گے مارکیٹ میں. ول ناٹ بی ورڈ آف دی اینی سچویشن. یہ ہوتا ہے مارکیٹ میں. تو آج جس طرح کی موو بنی ہے ہو سکتا ہے اس کا بیک لیش بنائے اسٹارٹ میں اور پھر دوبارہ اوپر چلے جائے. تو اس لیے آپ کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ریئل پریشانی شروع کہاں سے ہوتی ہے. تو جناب کنسرن ہوتے ہیں ہم تھوڑے سے 41,017 کے نیچے, پریشانی 40,655 کے نیچے. اسی لیے اسٹاپ لاس میں نے والیٹیلیٹی کو سمجھتے ہوئے 40,850 کے نیچے دیا ہے, پھر اس کو ٹریل کیجیے. اور جس طرح میں نے کہا 41,133 کے اوپر ٹریڈ کر کے ہم اپنے ٹارگیٹ جو یہاں سے تقریباً 360 پوائنٹ دور ہے,
30 کا تو وہاں تک جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹ جو 41,750 ہے، جو تقریباً 750 پوائنٹ بنتا ہے، ہم وہاں تک جا سکتے ہیں. تو اس کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کیجئے. بہت شکریہ. اسکرپٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کروں گا جتنے بھی اسٹاک زیادہ سے زیادہ ایکسائٹنگ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ.